السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ماڈل میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماڈل ہے صلح حدیبیہ کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو صلح ہوئی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ حدیبیہ کا علاقہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ کر رکے تھے، اور یہ مدینہ منورہ کا راستہ ہے۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 مطلب 1500 دوستوں کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور قربانی کے اونٹ بھی ساتھ لے لیے تاکہ قریش مکہ کو لڑائی کا شبہ نہ ہو۔ مگر جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلنے کی خبر ہوئی تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ نوجوانوں کی جماعت اس کام کے لیے شہر کے باہر نکل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اپنی طرف سے عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ قریش مکہ کو جا کر سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کے گھر کا طواف اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر مسلمانوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ دشمنوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کو بہت رنج و غم ہوا، اور سب دوستوں سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اگر لڑنا پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ اس اقرار کو بیعت رضوان اور بیعت شجرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس بیعت پر اللہ نے اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور یہ ببول کی درخت کی مثال ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ رکھے اور کہا کہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ رکھ کر کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ بیعت ببول کی درخت کے نیچے ہوئی، اس لیے اس کے دو نام مشہور ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی خبر غلط ثابت ہوئی۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی خبر غلط کیوں ثابت ہوئی، جھوٹی کیوں ثابت ہوئی؟ میں اس سے پہلے آپ نے اس میں ہی بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھائیں کہ قریش مکہ کو جا کر سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لڑنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے گھر کی طواف کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں پھر جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ خبر جھوٹی ہوگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ان شرطوں پر صلح ہوئی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کریں، مگر تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ان کے پاس نہ ہو، اور صرف 3 دن حرم میں ٹھہرے۔ ان دنوں میں مکہ والے شہر چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ عرب کے قبیلوں میں سے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کرے، رہن سہن کرے۔ اور قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلے جائیں تو مسلمان اسے واپس کر دیں، لیکن اگر بھاگ کر کوئی شخص قریش کے پاس آئے تو قریش اسے واپس نہ کرے۔ یہ معاہدہ 10 سال تک رہا، اس درمیان دونوں فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ شرائط کئی صحابہ خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ناگوار گزرے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ اور کفار کے لیے فائدہ مند لگتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم سچے نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم بالکل حق پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، تو ہم اپنے دین کے معاملے میں دباؤ کیوں برداشت کریں، تکلیف کیوں برداشت کریں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، یہاں پر صلح کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے۔ ابھی غزوہ خندق کا ماڈل آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں مسلمانوں اور مکہ والوں اور دیگر قبائل کے درمیان جو جنگ پیش آئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دیگر قبائل نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور نہ سنا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایسا ماحول پیدا ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملنے اور ان سے معاملہ کرنے کا موقع ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط پر صلح کر لی، اور ادھر کلام پاک میں آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس پر صحابہ کو تعجب ہونے لگا، اور اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔ اب دیگر قبائل والے مدینے کا رخ کیے اور لوگ درجہ بدرجہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نبوت سے لے کر صلح حدیبیہ تک تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، جبکہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک 10,000 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا جس ملک میں بھی اس طرح کی حالت آ جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو نارمل کرنے کی کوشش کرے، عملی اور زبانی اعتبار سے دعوت کے کام کو چلائے، جس سے سامنے والے ہماری بات کو سننے والے بن جائے۔ جیسے اس وقت اس ملک میں جو سخت حالات چل رہے ہیں تو ہر قوم کے لوگوں کو اسلام کے سلسلے میں سمجھانے کی سخت ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اطراف کی جو قبائل ہیں وہ سارے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال 5 ہجری کو شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ یہاں پر دیکھیے مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا جنوبی راستہ ہے۔ یہ حضرات ہیں، یہ حضرات غربی ہے، حضرات شرقی ہے، اور یہ حضرات واقف ہے۔ حضرات کہتے ہیں یعنی لوگ دار خدرے سبیل ہوتی ہے، اس کو خدرے سبیل ہوتی ہے، اور
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کا زمین پر گر گئے تو صحابہ کرام اظہار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے. ہر طرف بےچینی پھیل گئی. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا تھا. اسی دوران شیطان نے کہا کہ نعوذ باللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اس آواز سے مجاہدین کے قدم ڈگ مگا گئے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب کو معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر جھوٹی تھی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصاری کو لے کر آگے بڑھے اپنی جانوں کو قربان کر دی لیکن کسی کو نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے مہمان بنے. اس خواہش ملون بڑے ادب سے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے کہ پیارا رسول ہمارے گھر کی مہمان نوازی قبول فرمائے. لوگوں کے شوق و محبت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے. وہ اسی جگہ پر بیٹھے گی جہاں اللہ تعالیٰ کو میرا قیام منظور ہے. صحابہ بڑے شوق سے اونٹنی کو دیکھتے جا رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو مالک بن نجار کے خان تک پہنچا تو اونٹنی اس جگہ پر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کی یہ جگہ اس وقت کھجور کا کھلیان اور اونٹوں کی باندھنے کی جگہ تھی اور یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی جائیداد تھی اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال رشتہ دار تھے. اسی جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے گھر مہمان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جگہ پاک و صاف کروا کر مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا. تو ایسا مبارک وقت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بابرکت ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں پیروی کرتے تھے. مسجد کی تعمیر کے دوران تمام صحابہ ایک ساتھ یہ محبت بھرے اشعار پڑھ رہے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. تعمیر سے کو غریب مدار سے سجایا گیا. یہ تعمیری سلسلہ 1265 ڈگری سے 1277 ڈگری تک تقریباً 13 سال تک یہ تعمیری سلسلہ چلتا رہا. ان تعمیرات میں مسجد کی پوری چھت سیسہ پلائی ہوئی دیواریں اور تقریباً 170 گنبدوں سے ڈھکی ہوئی ہے. ان میں سب سے بلند و بالا گنبد گنبد خضرا ہے. ان سب کے علاوہ مسجد نبوی میں تعلیم قرآن اور حفظ قرآن کے لیے باقاعدہ آیا گیا تو وہاں سے یہودی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودی اور صحابہ کو وقت کے جو مسلمان آتے ہیں ان کو بہت تانا دیتے ہیں. ابھی تو ہمارا مذہب اچھا نہیں ہے کہ اتنا ہماری طرف جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دعا کرتے ہیں. اللہ قبلہ کا حفاظت بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو جو ہجری اور 15 رجب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ قبلے کی طرف یعنی رخ کو کر دو. جب اللہ کے نبی رد
शायद हटो सबसे बड़ा तो बारह की खतरा है। सबके अलावा मस्जिद नबवी में कुरान मेरे बाकायदा मतलब को खाली किया गया। इस तामीर और दूसरे कामों में तकरीबन सोने के 140 से पहले खर्च हो गए थे। आज भी अब मस्जिद नबवी में सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल के फन तामीर को ये क्या स्पीड हो रही है? भगत